یہ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں گرامر اسکول میں جائیں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گی؟ میرے پوتے کو ایڈمیشن نہیں ملی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں بچے کو پڑھانا چھوڑ دوں گا؟ وہ جہاں ایڈمیشن ملے گی اس کو میں دوں گا نا. دیکھیں یہ ایک بڑا پرانا سوال ہے کہ آدمی کے جیب میں پیسے ہیں نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں تو جا کے امریکہ کی سیر کروں گا. نہیں یہ سر آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے لیں گے. میں آپ کے اس کوالٹی والے ایشو کو ہم نے موجودہ حکومت ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں ایک کوالٹی کا ادارہ بنایا ہے. اس میں آئی بی اے سکھر سے ہم نے ایم او یو سائن کیا اور 2 سال سے خیرپور میس، نوشہر و فیروز اور دادو میں آئی بی اے کے کمیونٹی کالج بنائے. نرسری سے لے کے 12ویں تک وہاں پر آئی بی اے کے ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں. اور جیکما آباد میں کام تیزی سے چل رہا ہے. اسی سال انشاءاللہ ہم جیکما آباد میں بھی یہ شروع کریں گے اور اس کے بعد 5 ادارے اور نیکسٹ ایئر ہم بنائیں گے. ہر سال ہم 4-5 ہم بناتے جائیں گے. ہم نے زیبسٹ کو بھی کہا ہے، ہم نے دوسرے اداروں کو بھی کہا ہے کہ اگر وہ بھی اس طرح سے ہم سے ایم او یو سائن کریں ہم فنڈنگ ہم دیں گے، ہمارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں. اچھا وہاں بھی تو میرٹ ہوتی ہے نا، وہاں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ آپ کو جیسے بتا رہے ہیں اس کی فیس بھی لیتے ہیں. میں آپ بتا دوں اس کی فیس 1800 روپیہ لیتے ہیں آئی بی اے کے. دیکھیں کتنی کوالٹی ایجوکیشن ہے لیکن فیس بہت کم ہے. آپ نے کہا نا 5000 روپیہ لیتے ہیں. ہم نے وہ فیس کا سسٹم شروع کیا تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو اور وہ پھر سسٹین کریں. ایسا نہ ہو کہ فنڈ نہ ملے تو وہ پھر بند ہو جائے. اچھا آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے. اتنے لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں، بالکل تانتا بندہ ہوا ہے کالز کا، لیکن آئی ایم سو سوری جن لوگوں کی کال ڈراپ ہو رہی ہے. ہم تمام کالز کو انٹرٹین نہیں کر پا رہے اس وجہ سے کیونکہ ہمیں جواب بھی لینا ہے اور جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے بیچ میں اکوموڈیٹ کرنا. اس وقت گل بانو ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گل بانو کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. حیدرآباد سے کال کر رہی ہیں. پلیز آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ضرور کیجیے. پہلے تو میں پلیز آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ یہ واحد منسٹر ہیں جن کے آنے سے جو ہماری تعلیم جو اسپیشلی سندھ کی تعلیم ہے اور سرکاری اسکولوں کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ بہت زیادہ جو بچے ہیں وہ پوزیشنس لے کے آ رہے ہیں اور اتنی اچھی تعلیم ہو گئی ہے. تو میں اس پہ پلیز آپ کو مبارکباد پیش کروں گی. اور دوسرا میں یہ چاہوں گی کہ کچھ جو ہے یونیورسٹیز کی جو اسپیشلی جو ہمارے جام سورو کی یونیورسٹی ہے یہاں پہ بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے کیونکہ ہم جو گاؤں گوٹھوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دیکھتے ہیں تو وہاں کے کچھ جو ہے جھگڑے وغیرہ کچھ ہوتے ہیں جو گروپس ہیں. تو میں پلیز آپ کو چاہوں گی بلکہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں. ٹھیک ہے جمشید صاحب کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پی مظہر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جمشید صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گڈاپ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی کیجیے بات. جی جی فرمائیے سن رہے ہیں آپ کو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ اسکول ہے یہاں پر کوئی دادو کا یا کوئی لاڑکن کا ڈگری کالج میں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھرتی کیوں نہیں کیا جائے؟ کوئی رشوت لے کے ایم پی کے تھرو آیا ہے یہاں پہ باقاعدہ سیٹیں بکتی ہے پیسے کے لیول پہ، آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ڈگری کالج کون کرے؟ یہاں پر ہمارے ایم پی اے صاحب نے باقاعدہ سیٹیں بھیجی ہے. اچھا ساجد جوشو نے بھیجی ہے. ان کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ آپ سینئر وزیر ہیں نا، تحقیقات کراؤ کہ ان میں کیوں سیٹیں بھیجی ہے. ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات ان تک پہنچا دی. اب لیٹس سی آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. آن ایئر ہم جواب دیتے ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. دیکھیں ایک اور پہلے تو میں ان خاتون جنہوں نے پہلے فون کی ان کے میں جواب دوں گا کہ دیکھیں ہم نے صرف کوشش کی ہے. میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کوئی یہاں پر بہت ہی کوئی آئیڈیل سچویشن پیدا کر دی ہے، لیکن پہلے کوشش نہیں تھی. پچھلے دور میں بہت تعلیم کا برا حال تھا. میں نے جب دیکھا تو میں نے خود ہی یہ پورٹ فولیو لیا تھا. میں اپنی مرضی سے لیا تھا کہ ایجوکیشن ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے جو مینیفیسٹو تھا اس کے جو 5 ایز ہیں امپلائمنٹ، ایجوکیشن، انرجی، انوائرمنٹ اور ایکوالٹی، اس میں سے نمبر 2 ای جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. تو یہ ان کا ویژن تھا کہ ایجوکیشن سارے مسائل کا حل ہے. روزگار، امپلائمنٹ ظاہر ہے سب سے پہلے یوتھ کا ایشو ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے اور آپ یہ بتائیے خاتون بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیڈٹ کالجز بھی سرکاری ہیں. آرمی پبلک اسکول جس کو کہا جاتا ہے وہ پبلک اسکول بھی ہمارے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے بھی جو پوزیشن آ رہی ہے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن نہیں آتی. یہ سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں جو پوزیشن لیتے ہیں. اور کئی ہیں، میں آپ کو ان کے نام بھی لے کے بھیج سکتا ہوں
جنہوں نے دیے ان کو بورڈ سے پاس کیے انہوں نے. ظاہر ہے ہم نے کوالٹی ایجوکیشن پہ بھی توجہ دی ہے, اور یہ یوں بھی نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ اسکولوں سے پوزیشنز آ رہی ہیں, یہ بالکل غلط ایک قسم کا امپریشن ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ وہ آتے بھی ہمارے ہی گورنمنٹ کالجز میں ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے گورنمنٹ کالجز میں کیپ پالیسی ہمیں بنانی پڑی, کیونکہ وہاں پر ہمارے ٹاپ 10 کالجز پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اتنی سفارشیں آتی ہیں, لیکن ہم اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے. اور ایک بڑے سینئر پروفیسرز پہ مشتمل کمیٹی بنائی ہے کہ جو جن کی اچھے مارکس ہیں وہ اچھے ٹاپ کے کالجز میں جائیں. تو یہ پرائیویٹ کالج میں کوئی نہیں جاتا. ہمارے زیادہ بچوں کی تعداد آپ سروے کر لیں کہ زیادہ ہمارے گورنمنٹ کے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے سوال کا میں جواب دوں کہ یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی جامشورو میں جو ایشو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس بہت پڑھنا چاہتے ہیں, وہ میرٹ پہ آتے ہیں, پری انٹری ٹیسٹ لے کے آتے ہیں, اور غریبوں کے بچے آتے ہیں. لیکن وہاں پر ٹیچرز ایسوسیشن کے نام پہ ایک مافیا ہے جو اساتذہ کی میجارٹی کو پرے رکھ کے وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کبھی کہتے ہیں وائس چانسلر کو ہٹاؤ, کبھی کہتے ہیں رجسٹرار کو ہٹاؤ, کبھی کہتے ہیں کنٹرولر کو ہٹاؤ. تو یہ ایک مافیا ہے, اس کو ہمارے یونیورسٹی انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام گئی ہے. میں نے گورنر صاحب سے بھی شکایت کی کہ صاحب کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سندھ یونیورسٹی میں تعلیمی ماحول رہے. سارے سندھ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو سندھ یونیورسٹی جامشورو میں اس کو دیکھیں. میں وہاں سے پڑھا ہوا ہوں, میں نے وہاں جاب بھی کی ہے, میں پبلک ریلیشن آفیسر تھا, اسٹوڈنٹ ویلفیئر آفیسر بھی تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ ایک کچھ ایلیمنٹ ایسے گھس آتے ہیں جو اپنے ٹیچرز کمیونٹی کے کوئی نام پہ کو بدنام کرتے ہیں, اور 2 مہینے انہوں نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا کہ وائس چانسلر کو ہٹاؤ. آپ مجھے بتائیں ان غریبوں کے ہاریوں کے بچوں کو جن کو اور کہیں اور جگہ داخلہ نہیں ملتا اور بڑی مشکل سے وہ بڑے مقابلے کے بعد وہاں سلیکٹ ہوتے ہیں, ان کے 2 مہینے یہ کہاں سے واپس کریں گے؟ اور ان کو اگر کچھ بھی تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو وہ 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیتے, تنخواہ بھی لی پڑھایا بھی نہیں. تو یہ حرام خوری نہیں ہے, یہ تو بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہاں کے حالات اس وجہ سے. یہ ایکچولی جب تک کہ میں اس کو یونیورسٹی کی انتظامیہ مکمل طور پہ اسٹینڈ نہیں لے گی اصولوں پہ, ہم نے اسٹینڈ لیا. آج ہمارے ساتھ اساتذہ کی تنظیموں کا پورا تعاون ہے. شروع میں انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا, لیکن میں نے کہا میں اصولوں پہ سودے بازی نہیں کروں گا. یہ جو صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ نوکریاں بیچی, ان کو جھوٹ بولتے ذرا خیال آنا چاہیے. یہ ایک بھی لیکچرر سوائے پبلک سروس کمیشن کے کوئی اپائنٹ نہیں ہوا ہے. اگر کوئی پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں فیل ہوتا ہے تو وہ یہ تانا دیتا ہے کہ نوکری بیچی گئی ہے. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ میرے کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ایک بھی نوکری اگر ہم نے ایڈھاک پہ رکھی ہے یا نوکری ہم نے گورنمنٹ نے دی ہے سوائے اس کے جنہوں نے پبلک سروس کمیشن سے امتحان پاس کیا, جو پچھلے دور حکومت میں 500 پروسیس کے تحت آئے. ہم نے پرائمری ٹیچر نہیں لیتے پروسیس کے ذریعے. تو اگر دیکھیں گڈاپ میں ہم نے ایک بہت ہی کوالٹی کا پچھلے دور حکومت میں ایک 50 ایکڑ پہ مشتمل ایک پبلک ماڈل اسکول بنایا گیا تھا, جس میں بہت بڑی بلڈنگ عالی شان, چاروں طرف اس کی کمپاؤنڈ وال, پرنسپل کے بنگلوز, فیکلٹی ممبرس کے بنگلوز, اور کلاسز, جمنیزیم, ٹک ٹک شاپ, مطلب ہاسٹل, سب چیزیں, لیکن تعلیم نہیں تھی. ہم نے اس کو ابھی